معاہدہ حدیبیہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو پیغمبر اسلام کی حکمت اور سفارت کاری کے نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ 628 عیسوی 6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے مدینہ ہجرت کے 6 سال بعد وہ حج کرنے کے لیے مکہ واپس آنا چاہتے تھے۔ مسلمان اور قریش قبیلہ کے درمیان کشیدگی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، جن کی تعداد تقریباً 1400 تھی، امن کے ساتھ غیر مسلح صرف خانہ کعبہ میں مذہبی رسومات ادا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب مسلمان مکہ کے قریب پہنچے تو قریش کے قبیلے جو برسوں سے مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار تھے، انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ مسلمانوں کی موجودگی ان کے اقتدار کو کمزور کر دے گی یا انہیں شکست کے طور پر دیکھا جائے گا۔ قریش نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے قاصد اور سپاہی بھیجے اور انہیں حدیبیہ نامی جگہ پر رکنے پر مجبور کیا، جو مکہ سے بالکل باہر واقع ہے۔ رسائی سے انکار کیے جانے کے باوجود پیغمبر اسلام پرسکون رہے اور پرامن حل تلاش کیا۔ مسلمانوں نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرامن شرائط پیش کرتے ہوئے قریش کے پاس مذاکرات بھیجے۔ بہت آگے پیچھے کے بعد دونوں فریق ایک معاہدے پر بات کرنے پر راضی ہو گئے۔ قریش نے اپنے ایک رہنما سہیل بن عمرو کو معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے بھیجا۔ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط پہلی نظر میں مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں کچھ مایوسی پھیل گئی۔ مسلمانوں کو حج کے بغیر مدینہ واپس آنا تھا، لیکن اگلے سال واپس آ سکتے تھے۔ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان مکہ سے فرار ہو کر مدینہ میں پناہ لیتا ہے تو مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ اسے قریش کے پاس واپس کرتے۔ البتہ اگر کسی قریش نے مسلمان کو اپنے پاس پناہ دی تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے قبائل بغیر کسی مداخلت کے مسلمان یا قریش کے ساتھ صف بندی کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ معاہدے کے بظاہر ایک طرفہ نوعیت کی وجہ سے مایوس تھے، خاص طور پر عمر بن خطاب، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ معاہدے کے ذریعے سے اسلام کو آزادانہ طور پر پھیلنے کی اجازت دی۔ معاہدہ حدیبیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور سفارتی مہارت کا ثبوت دیا۔ جو چیز ایک دھچکے کی طرح لگ رہی تھی وہ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ایک اہم موڑ بن گئی، جس میں صبر، حکمت عملی اور اللہ کی حکمت پہ بھروسے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ یہ معاہدہ جنگ پر امن کی فتح تھی اور اس نے جزیرہ نما عرب کی اسلام کے تحت حتمی اتحاد کی بنیاد رکھی۔